رحیم خبر لا التی الکائنتی لنفی الجنس ای لنفی صفته اذ لا رجل قائم مثلا لنفی القیام عن الرجل لا لنفی الرجل نفسه هو المسند الى شيء آخر هذا شامل لخبر المبتدأ وخبر إن وكأن وغيرها بعد دخولها أي بعد دخول الله فخرج به سائر الأخبار والمراد بدخولها ما عرفت في خبر إن فلا يرد نحو يضرب في لا رجل يضرب أبوه نحو لا رجل رجل لا غلام رجل ظريف إنما عدل على المثال المشهور وهو قوله لا رجل في الدار لاحتمال حسب الخبر وجعل في الدار صفة بخلاف ما ذكره لأن غلام رجل معرب منصوب لا يجوز ارتفاع صفته على ما هو الظاهر فيها أي في الدار خبر بعد خبر لا ظرف ظريف ولا حال لأن الظرافة لا تتقيد بالظرف ونحوه وإنما أتي به لئلا يلزم الكذب بنفي ظرافة كل غلام رجل وليكون مثالا لنوع خبرها الظرف وغيره. لائے نفی جنس عربی زبان میں ایک حرف ہے، حرف لا. اس کا استعمال جو ہے الگ الگ طریقے سے ہوتا ہے. یہ فعل مضارع پر بھی نفی کا معنی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے اور فعل ماضی پر تکرار کے ساتھ، جیسے فلا صدق ولا صلی، یعنی ماضی پر نفی کا معنی پیدا کرنے کے لیے اس میں تکرار کی شرط ہے، یعنی دو فعل ماضی کے ساتھ ہے. اور مضارع پر بھی آتا ہے نفی کا معنی پیدا کرنے، جیسے یضربو سے لا یضربو. اس لا کو لا نافیہ کہا جاتا ہے جو فعل پر داخل ہوتا ہے، کوئی عمل نہیں کرتا. ایک لا ہے لائے نہی. کیا ہے؟ یہ عامل ہے اور یہ فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کو جزم کرتا ہے نا. وہ ان کو حروف جازمہ میں شمار کیا گیا، لم، لما، لام امر اور لائے لائے نہی اور ان شرطیہ. تو وہ لا جب کسی فعل پر داخل ہو جاتا ہے تو وہ فعل نہیں ہو جاتا، جیسے تضریبو سے لا تضریب، تو مت مات. ایک لا جو ہے وہ برائے عطف ہوتی ہے، نفی کا معنی ہوتا ہے اس میں، لیکن وہ عطف کا کام کرتا ہے، کوئی عمل وہ بھی نہیں کرتا. جیسے ما جاءنی زید ولا عمر، نہ زید آیا میرے پاس نہ عمر آیا. یہاں پہ لا جو ہے حرف عطف کے طور پر ہے. ایک لا جو ہے وہ مشابہ بلیسا ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ ما ولا مشابہ. وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب. جیسے لا رجل قائما، لا رجل قائما، ما زید قائما، اس طرح سے. کانا کے عمل کی طرح اپنا عمل کرتا ہے، اسم کو نصب اور رفع اور خبر کو کیا کرتا ہے؟ اور ابھی جو ہم جس لا کو پڑھیں گے وہ لا عامل ہے اور اس لا کو کہا جاتا ہے لا لنفی الجنس. کیا کہا جاتا ہے؟ یہ عمل کرتی ہے یہ لا، اور اس لا کا نام ہے لا لنفی الجنس. مطلب لفظی معنی ہوگا جنس کی نفی کے لیے. کس کی نفی کے لیے؟ جیسے لا الہ الا اللہ، لا الہ معنی ہوگا کہ جن سے معبود میں سے کوئی فرد نہیں ہے سوائے اللہ کے، ہے نا. جنس کی نفی، تو جنس کی نفی ایک چیز ہے، اور جنس کے لیے جو چیز بطور خبر واقع ہے اس کی نفی یہ دوسری چیز ہے. ایک ہے کہ لا رجل فی الدار، گھر میں مرد نہیں ہے. گھر میں مرد مراد گھر میں مرد موجود نہیں ہے، یہ مطلب ہے نا اس کا، گھر میں مرد موجود. تو اس کا دو معنی ہوگا. ایک معنی ہوگا کہ گھر میں مرد کی جنس سے کوئی چیز نہیں ہے، مرد کی حقیقت سے متصف کوئی چیز گھر میں. اور ایک یہ ہوگا کہ جن سے مرد کا موجود ہونا نہیں ہے گھر میں. جن سے مرد کا ایک ہے جن سے مرد کا نہ ہونا، اور ایک ہے جن سے مرد کا موجود نہ ہونا. جن سے مرد کا
لا رجل عالم کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ جن سے مرد نہیں ہے، بلکہ جن سے مرد عالم نہیں ہے، جن سے مرد عالم نہیں۔ تو یہ لا جو ہے جنس کی نفی کے لیے آتا ہے، بھئی معنی کہ جنس کے لیے جو چیز صفت کے طور پر آ رہی ہے، خبر کے طور پر آ رہی ہے نا، اس کی نفی کرے گا، جنس کی نفی نہیں بلکہ جنس کی صفت کی نفی، جنس کی صفت کی نفی۔ جیسے لا رجل عالم کا معنی یہ نہیں ہوا کہ مرد نہیں ہے، جن سے مرد نہیں ہے، بلکہ جن سے مرد میں سے کوئی عالم، تم مرد کی جنس سے کس چیز کی نفی کیا؟ عالم ہونے کی، کہ عورت تو عالم ہے لیکن مرد کوئی عالم نہیں ہے۔ تو نفی جنس کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں، جیسے لا ریب فی، لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک، یہاں جن سے شک کی نفی نہیں ہے کہ کوئی شک ہے ہی نہیں دنیا میں، سمجھ بات آ رہی ہے؟ مراد اس میں قرآن پاک میں شک، قرآن پاک جو ہے وہ شک، قرآن پاک میں شک موجود نہیں ہے، قرآن پاک میں شک کے وجود کی نفی کی گئی ہے۔ کس کی؟ شک کے وجود کی نفی کی گئی۔ ہاں، اس میں لوگ تصور کریں گے کہ شک لوگ کرتے ہیں، کافر لوگ شک کرتے ہیں، لیکن قرآن پاک میں شک موجود نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے جنس کی نفی کا مطلب جنس کی صفت، صفت یعنی جنس کے لیے جو چیز ثابت کی جا رہی ہے اس کی نفی کے لیے یہ لا آتی ہے۔ اور اس کا عمل کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا عمل یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے اسم کو نصب اور اپنی خبر کو رفع کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ تو اس کے اسم کو منصوبات میں گنایا جاتا ہے، اور اس کی خبر کو کہاں گناتے ہیں؟ مرفوعات میں گناتے ہوئے کہتے ہیں لا التی، خبر لا التی لنفی الجنسی، اور بیچ میں سابق کتاب نے کیا عبارت بڑھائی ہے؟ کائنتی، یہ بیان کرنے کے لیے کہ لنفی الجنسی میں لام حرف جار مجرور سے مل کر کے ظرف مستقر کس کا بنے گا؟ کائنتی موصوف کا، یعنی التی موصوف ہے اور کائنتی صفت کا، التی موصوف ہے اور الکائنتی وہاں کیا اس کی صفت ہے، یعنی وہ نفی، وہ لا جو جنس کی نفی کے لیے ہو، وہ لا جو جنس کی، ہاں یہ قید اس لیے ہے کہ لا وہ نفی فعل کی نفی کے لیے نہیں، لا لائے نہیں، اور لا جو ہے حرف عطف والا نہیں، لا مشابہ بلیسا والا نہیں، بلکہ کون سی لا؟ جنس، ہاں جنس کی نفی کے لیے۔ اب وہ ہوا لنفی الجنس کی تفسیر کر رہے ہیں، لنفی صفت ہی، جنس کی صفت کی نفی کے لیے مثال سمجھا رہے ہیں۔ اذ لا رجل قائم مثلا، مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں کہ لا رجل، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مرد ہی نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرد کے لیے جو صفت قیام ہے وہ ثابت، مثلا لا رجل قائم مثلا لنفی القیام عن الرجل، یہ رجل سے قیام کی نفی کے لیے ہے، لا لنفی الرجل نفسہ، بذات خود صرف رجل کی نفی کے لیے، یعنی رجل کی نفی کے لیے نہیں، بلکہ رجل کے لیے جو قیام ہے، صفت قیام، اس کی نفی کے لیے ہم بولیں گے لا رجل، بولیے لا رجل قائم۔ یہ لا نفی جنس کی کچھ جو ہے وضاحت ہوگی۔ لا نفی جنس کی خبر کی تعریف کر رہے ہیں، جیسے انا اور اس کے اخوات کی خبر کی تعریف کی نا، کہ انا اور اس کے اخوات کی خبر مسند ہوتی ہے کب؟ اس کے دخول کے بعد۔ تو وہ قید کیوں لگاتے ہیں اس کے دخول کے بعد؟ پیچھے سمجھا دیا گیا تھا، سیم بس یہاں پر بھی دیکھیے، کہتے ہیں خبر انا وهو المسند، اور وہ خبر مسند ہوتی ہے الی شیء آخر، کسی دوسری چیز کی طرف، ھذا شامل لخبر المبتدأ وخبر ان وکأن وخبر ان وکان وغیرہ۔ یہ تعریف، یعنی یہاں تک تعریف هو المسند، کہ اس کی خبر لا کی خبر کیا ہوتی ہے؟ یہ شامل ہے مبتدا کی خبر، انا کی خبر اور کانا وغیرہ کی خبر کو بھی، کہ ان سب کی خبریں بھی کیا ہوتی ہے؟ لیکن جب کہا بعد دخولہا، تو دوسری خبریں کیا ہو گئی اس سے؟ اے بعد دخول لا، یعنی لا کے داخل ہونے کے بعد، فخرج به سائر الاخبار، تو اس قید سے تمام خبریں کیا ہو گئی؟ اچھا، اور اس کے داخل ہونے کے بعد، اس کی تفصیل پیچھے گزری تھی نا، کہ جب ہم کہتے ہیں کہ انا زیدن یقوم ابوہ، تو یقوموں کے ذریعے اعتراض ہوا تھا کہ یقوموں تو پہلے ہی کیا ہے؟
مسند ہے، اور آپ کہہ رہے اس کے داخل ہونے کے بعد وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا جواب دے دیا گیا کہ یقوم، صرف یقوم مسند نہیں ہے بلکہ یقوم ابوہ پورا مضمون جملہ یہاں پہ کیا ہے؟ تو وہی اعتراض جواب یہاں پر بھی کہتے فلا یریدو نحو یضربو فی لا رجل یضربو ابوہ، تو اعتراض وارد نہیں ہوگا یضربو جیسی مثال سے لا رجل یضربو ابوہ میں، یعنی جب ہم کہتے ہیں لا رجل یضربو ابوہ تو اعتراض یہ ہوا کہ لا رجل میں لا فی جنس رجل اس کا اسم، اور یضربو ابوہ میں یضربو ابوہ اس کی خبر بن جائے گی، تو یضربو تو پہلے ہی سے ابوہ کی طرف کیا ہے؟ مسند ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے داخل ہونے کے بعد کیا ہوتی ہے؟ وہ تو پہلے سے مسند ہے، تو اس کا جواب یہ دیا کہ صرف یضربو یہاں پہ مسند نہیں ہے، یضربو ابوہ کی طرف مسند ہے، لیکن یہ پورا مل کر کے مسند کس کا بن جاتا ہے؟ رجل کا، تو صرف یضربو کی بات نہیں ہو رہی بلکہ یضربو ابوہ مجموعہ کلام کی بات ہو رہی ہے، پہلے ہی سے یضربو ابوہ میں یضربو مسند ہے نا، اور تعریف کیا کر رہے ہیں آپ؟ لا کے داخل ہونے کے بعد مسند ہو، تو ہم کہیں گے کہ لا کے داخل ہونے کے بعد یضربو مسند نہیں بلکہ یضربو ابوہ مجموعہ مسند واقع ہو رہا ہے، کس کے لیے؟ رجل کے لیے، یعنی خبر واقع ہو رہی ہے۔ ترکیب ایسی کریں گے رجل اسم یضربو فعل اور ابو مضاف حاضر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر، وہی مسند خبر، تو مجموعہ خبر ہے، صرف یضربو خبر نہیں ہے۔ تو یہ اعتراض جواب کرنے کے بعد مثال جو صاحب قافیہ نے دی ہے وہ مثال بیان کر کے پھر اس کی خوبی بھی بیان کریں گے۔ عام طور پر لا نفی جنس کی مثال نحوی کتابوں میں دی جاتی ہے لا رجل فی الدار، کیا دی جاتی ہے؟ لا رجل فی الدار، یہی مثال دی جاتی ہے، لیکن انہوں نے مثال کیا دی صاحب قافیہ نے؟ لا رجل ظریف فیہا، کیا؟ فیہا، وہ فیہا میں ہا ضمیر کا مرجع جو ہے نا دار کی طرف، اور وہاں ذکر نہیں ہے، اس کے باوجود ضمیر ذکر کیا صاحب قافیہ نے؟ وہ اس لیے کہ ہر طالب علم کو یہ مثال یاد رہتی ہے لا نفی جنس کی، لا رجل فی الدار، لا رجل فی الدار، تو انہوں نے لا رجل ظریفن بڑھایا اور فی الدار کو کیا کر دیا؟ فیہا، ہاں فی الدار کو کیا کر دیا؟ فیہا کر دیا، تو وہ ہا ضمیر کا مرجع کہاں ہے؟ ہمارے ذہن میں ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ گھر میں رجل کا کوئی غلام شریف نہیں ہے، لا غلام رجل، لا رجل نہیں، لا غلام رجل، مثال کیا ہے؟ لا غلام رجل ظریف فی الدار، فی الدار کی جگہ انہوں نے فیہا کہا ہے، تو میں فی الدار ہی بولتا ہوں ابھی۔ معنی ہوگا مرد کا کوئی غلام گھر میں ہوشیار نہیں ہے، مرد کا کوئی غلام گھر میں ہوشیار نہیں ہے۔ اب اس کی کچھ ترکیبی نوعیتیں اعتراض جواب کی شکل میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ مصنف نے مشہور مثال سے عدول کیوں کیا؟ مشہور مثال کیا ہے؟ لا رجل فی الدار، تو اس سے عدول کرنے کی وجہ وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ لا رجل فی الدار کی کوئی یوں ترکیب کرے کہ لا نفی جنس، رجل اسم ہے اور فی الدار ثابتن سے مقدر اس کی خبر ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی یوں بولنا چاہتے ہو کہ لا رجل میں لا نفی جنس، رجل موصوف فی حرف جر، الدار مجرور جار مجرور سے مل کر کے ظرف مستقر ہوا، ثابتن اس میں فاعل کا، ثابتن اس میں فاعل اپنے فاعل ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صفت رجل موصوف کی، رجل موصوف اپنے صفت سے مل کر کے اسم اور موجودون یا قائمون یا جو بھی اس کی محذوف کیا نکال دے، تو جو خبر وہاں پہ ہے فی الداری وہاں پہ کیا ہے؟ اس میں احتمال ہے کہ ترکیبی اعتبار سے وہ کیا واقع ہو جائے؟ صفت رجلہ کی، یعنی مشہور مثال میں کسی اور طرف ذہن جانے کا کیا ہو رہا ہے؟ احتمال ہو رہا ہے کہ طالب علم یہ سوچ لے کہ لا رجل، جیسے کوئی بولے گا لا رجل ظریف، لا رجل فی الدار عالم، تو معنی کیا ہوگا؟ گھر میں کوئی عالم، گھر میں کوئی مرد عالم نہیں ہے، عالم خبر کو محذوف کر دیا گیا ہو، عالم خبر کو کیا کر دیا گیا ہو، اور رجل فی الدار موصوف صفت کو ذکر کر دیا گیا ہو، یعنی اسم موجود اور خبر کو محذوف کر دیا گیا، اس طرف ذہن پہلی مشہور مثال میں جا سکتا تھا، اس لیے مصنف نے اس مشہور مثال سے کیا کر دیا؟ کہتے ہیں انما عدل عن المثال المشہور، مصنف نے مثال مشہور سے عدول کیا، وہو قولہم لا رجل فی الدار، اور مثال مشہور کیا ہے؟ ان کا قول لا رجل فی الدار، کیوں عدول کیا؟ لاحتمال حذف الخبر، حذف خبر کے احتمال کی وجہ سے، وجعل فی الدار صفتن، اور صفت کو
اور فدار کو صفت بنانے کے احتمال کی وجہ سے. بخلاف ما ذکر، بخلاف اس مثال کے جس کو مصنف نے کیا کیا ہے کہ لا غلام رجل ظریف دیا ہوا. کیا دیا ہوا ہے؟ لا غلام رجل ظریف. تو غلام رجل کا اعراب منصوب ہونا اور ظریفن کا مرفوع ہونا طے کر دے رہا ہے کہ یہ موصوف صفت نہیں ہے. ٹھیک ہے. لأن غلام رجل، اس لیے کہ غلام رجل معروف معرب المنصوب کیا ہے؟ معرب منصوب ہے. لا يجوز ارتفاع صفته على ما هو الظاہر، اس کے صفت کا ارتفاع جائز نہیں ہے. یعنی یہ جائز نہیں ہے کہ یہاں پر اس کی صفت کو محذوف کیا گیا ہو. اس کو صفت کے طور پر پیش کرنا جائز نہیں ہے. علی ما هو الظاہر، اس طریقے پر جو بالکل ظاہر ہے. ظاہر یہ ہے کہ غلامہ مضاف رجل مضاف الیہ مل کر نکرہ مخصصہ کی منزل میں ہے اور وہ منصوب ہے، اور ظریفن کیا ہے؟ مرفوع ہے. اور مرفوع اور منصوب ایک دوسرے کی صفت موصوف نہیں ہو سکتے ہیں. فیہا اے فی الداری، فیہا اے یہ ہا ضمیر کا مرجع لایا. ہا ضمیر کا مرجع الدار جو ہے یہاں پہ غائب کی ضمیر جب لاتے ہیں تو اس سے پہلے مرجع ذکر ہونا چاہیے نا. تو مرجع تو یہاں پہ ذکر نہیں ہے. اس کے باوجود صاحب قافیہ نے فیہا کیوں کہا؟ اس کا جواب انہوں نے تو نہیں دیا، لیکن یہ دیا جاتا ہے کہ وہی مثال مشہور کی طرف چونکہ طالب علم کا ذہن متوجہ رہتا ہے، ان کے دماغ میں الدار مذکور رہتا ہے، تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا کہا انہوں نے؟ لا رجل فیہا. تو ہا ضمیر کا مرجع جو ہے وہ معنوی ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ معنوی، جو ذہن میں طالب علم کے کیا ہے؟ موجود ہے. اچھا، فی الداری کیا ہے؟ صفت ہے کہ خبر ہے؟ تو کہتے ہیں خبرن بعد خبرن، ایک خبر کے بعد کیا ہے؟ ہاں. جیسے کوئی کہے کہ زیدن فی الداری عالمن، زیدن فی الداری زید عالم ہے گھر میں ہے، یہ معنی ہوگا. یہ معنی نہیں ہوا کہ زید گھر میں عالم ہے اور باہر جاہل ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو زیدن عالمن فی الدار میں عالمن بھی خبر اور فی الداری بھی کیا ہے؟ اگر آپ بولو کہ نہیں عالم فی الداری جو ہے نا وہ عالمن کا ظرف لغو ہے. کیا ہے؟ فی الدار فی حرف جر الدار مجرور سے مل کر کے ظرف لغو عالم اس میں فاعل کا اگر مان لیں گے تو مانا ہوگا زید گھر میں تو عالم ہے لیکن باہر عالم نہیں ہے. حالانکہ ایسی بات اسی کو انہوں نے یوں سمجھایا کہ فیہا یہاں پر خبرم بعد خبر، ایک کے بعد کیا ہے؟ دوسری. لا ظرف ظریف، ظریف کا ظرف لغو نہیں ہے. ظریف مانا ہوشیار ہوتا ہے، اوپر جو ظریف ہے نا، جیسے میں نے مثال دیا کہ زیدن عالم فی الدار میں فی الدار عالم کا ظرف لغو نہیں ہے، بلکہ دوسری کیا ہے؟ الگ سے وہ خبر ہے. دوسری کیا ہے؟ اچھا، لا زیدن عالم فی الدار کی ترکیب کیا کریں گے؟ پتہ ہے زیدن مبتدا عالم خبر اول فی حرف جار الدار مجرور جار مجرور سے مل کر کے ظرف مستقر ہوگا ثابتن کا. کس کا؟ اور پھر وہ ظرف مستقر شبہ جملہ اس میں خبریہ ہوگا خبر ثانی. یہ ترکیب ہوگی. اگر کوئی یہ ترکیب کرے کہ زید مبتدا عالم اس میں فاعل فی حرف جار الدار مجرور جار مجرور سے مل کر کے ظرف لغو ہوا کس کا؟ عالم اس میں فاعل کا. عالم اس میں فاعل ہوا ضمیر فاعل اپنے ظرف لغو سے مل کر، تو پھر معنی میں خرابی کیا لازم آئے گی؟ زید گھر میں عالم ہے اور باہر عالم نہیں، یہ معنی ہو جائے گا. جی ہاں، لفظی طور پر ترکیب وغیرہ سب درست ہو جائے گی، لیکن معنوی طور پر جو ہے اس یہی معنی بنے گا کہ زید گھر میں عالم ہے اور باہر کیا ہے؟ عالم ہے نہیں. اس طرح کو کوئی بات سمجھ میں جائے گی، اس لیے وہ ترکیب درست نہیں ہوگی. ایسے یہاں پر کہتے ہیں کہ خبرم بعد خبر لا ظرف ظریف، یہ ظریفن کا ظرف لغو نہیں ہے، ولا حال اور حال بھی نہیں ہے. لأن الظرافۃ لا تتقید بالظرف، اس لیے کہ ہوشیاری جو ہے کسی مکان سے متعلق نہیں ہے کہ گھر میں ہوشیار اور باہر ہوشیار نہیں ہے. ایسا کچھ ہے کیا؟ لأن الظرافۃ لا تتقید بالظرف ونحوہ، اس لیے کہ ظرافت جو ہے جگہ اور اس کے مثل چیزوں سے مقید نہیں ہوتی ہے. وَإِنَّمَا أَتَى بِهِ لِأَلَّا يَلْزَمَ الْكِذْبُ بِنَفْيِ ظَرَافَةِ كُلِّ غُلَامِ رَجُلٍ. ایک اعتراض پھر اس کا جواب صاحب کتاب خود دے رہے ہیں کہ آپ نے ایسی مثال جناب صاحب قافیہ صاحب علامہ ابن حجر صاحب ایسی مثال کیوں دی کہ جس میں دو خبر موجود ہے؟ ایک خبر پر اکتفا کر لیے رہتے، ایک خبر پر کیا لکھ کر لیے رہتے؟ دو خبر پر آپ نے کیا کیا ہے؟ دو خبر لا رہے. مثال ایسی دی ہے کہ جس میں خبر کتنی ہے؟ دو. تو کہا کہ اگر فیہا نہیں کہتے، صرف کیا کہتے؟ لا غلام رجل ظریف، معنی ہوتا مرد کا کوئی بھی غلام ہوشیار، اور عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، یہ جھوٹ ہے بات.
عام طور پر یہ بات کیا ہوتی ہے، ارے 150 غلام اس میں کوئی نہ کوئی ہوشیار تو رہتا ہی ہے نا، اس لیے کہتے ہیں وَإِنَّمَا أَتَى بِهِ، اور مصنف نے اس مثال کو لایا کیوں، لِأَلَّا يَلْزَمَ الْكِذْبَ، تاکہ کذب لازم نہ آئے، بِنَفْيِ ظَرَافَةِ كُلِّ غُلَامِ رَجُلٍ، مرد کے ہر غلام سے ہوشیاری کی نفی کے ذریعے سے۔ اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ مرد کا کوئی بھی غلام ہوشیار نہیں ہے تو عام طور پر ایسا آدمی خریدتے وقت ہی دیکھتا ہے کہ ہوشیار ہے یا تو اتنا بیوقوف تو ہوگا نہیں کہ جتنے غلام خریدا ہوگا سب کیا ہو اس کا بیوقوف ہو۔ ایک حکمت یہ ہے، اس لیے کہہ دیا کہ مرد کا غلام ہوشیار نہیں ہے، گھر وہ غلام جو کہاں ہے، گھر میں جو غلام موجود ہے نا وہ غلام ہوشیار نہیں ہے، اور گھر کے علاوہ جو جنگل میں جو غلام کام کر رہا ہے وہ والا غلام کیا ہے، ہوشیار ہے۔ یہ معنی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس خوبی کے تحت انہوں نے دو خبر بیان کی۔ ایک بات وَلِيَكُونَ مِثَالًا لِنَوْعِ خَبَرِهَا الظَّرْفِ وغیرہ، دوسری حکمت یہ بیان کر رہے ہیں کہ اور اس لیے بھی انہوں نے یہ والی مثال پیش کی تاکہ اس بات کی طرف اشارہ ہو جائے کہ لا نفی جنس کی خبر دو طریقے سے ہو سکتی ہے، ایک ظرف والی بھی اور بغیر ظرف والی بھی۔ تو فیہا ظرف والی خبر ہے اور ظریفن بغیر ظرف والی خبر ہے، سمجھ گئے بات کو، یعنی ظریفن ڈائریکٹ خبر ہے اور فیہا کیسے خبر ہے، ظرف مستقر بن کر کے خبر ہے۔ وَلِيَكُونَ مِثَالًا، اور اس لیے کہ یہ مثال بن جائے لِنَوْعِ خَبَرِهَا، لا نفی جنس کی خبر کی دو قسموں کی۔ ہاں ضمیر کا ترجمہ میں نے کیا، لا نفی جنس، اس کی یعنی کس کی، اس کی خبر یعنی کس کی خبر، لا نفی جنس کی خبر کی دو قسموں کی مثال ہو جائے، الظرفی وغیرہ، دو قسم کیا، ظرف اور غیر ظرف، اس طرح سے۔ اب اس کے بعد یہاں تک بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں لا نفی جنس کی خبر کو عام طور پر کیا کر دیا جاتا ہے، محذوف کر۔ یہ کب محذوف کرتے ہیں، کیونکہ لا کا معنی ہی نہیں ہے نا، نفی نہیں، اردو ترجمہ میں نہیں ہے، یہی ہے نا، اور افعال عامہ اگر اس کے خبر موجود نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، حاصل نہیں ہے تو اس معنی پر لا خود کیا کر دے رہا ہے، دلالت کر دے رہا ہے۔ لا زید فی الدار، تو ایک خبر اس کی کیا ہے، ایک خبر اس کی محذوف ہے، یہاں پہ مانا ہوگا لا رجل فی الدار، مانا ہوگا لا رجل موجود فی الدار، گھر میں کوئی مرد موجود، اس طرح مانا ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ وَيُحْذَفُ خَبَرُ لَا هَذِهِ، اس لا کی خبر کو حذف کیا جاتا ہے، حذفاً کثیراً، یہ کثیراً سے پہلے حذفاً بیان کیا تاکہ یہ ترکیبی اعتبار سے بتایا جائے آپ کو کہ یہ مفعول مطلق کی صفت ہے اور منصوب ہے، اور مفعول مطلق وہاں پہ کیا ہے، حذفاً، مانا ہوگا اس لا کی خبر کو زیادہ تر حذف کر دیا جاتا ہے، کب، اذا کان الخبر عاما، جبکہ خبر کیا ہو، کل موجود والحاصل یا والثابت، جیسے لفظ موجود، لفظ حاصل، لفظ ثابت وغیرہ۔ کیوں، لدلالت النفی علیہ، نفی کا معنی خود اس موجود اصول پر کیا کر رہا ہے، کر رہا ہے۔ نحو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا نفی جنس، الہ اس کا اسم اور خبر کہاں ہے تو محذوف ہے، اور وہ خبر کیا ہے، موجود، مانا ہوگا کوئی معبود موجود نہیں ہے سوائے اللہ کے، اے لا الہ موجود الا اللہ، یہ معنی ہو جائے گا۔ یہ ایک بات بیان کرنے کے بعد ایک عربی زبان کے، عرب کے ایک خاص قبیلے کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں کہ اس قبیلے کی زبان میں بات ایسی تھی کہ وہ اس کو ثابت ہی نہیں کرتے ہیں، اس کی خبر کو، لا نفی جنس کی خبر کو ثابت، وہ کہتے ہیں یہ لا وہ نہیں ہے کہ جس کو خبر کی ضرورت پڑے، بلکہ یہ لا جو ہے انتفاع ینتفی کے معنی میں، کس معنی میں، جیسے لا الہ تو معنی ہوگا انتفع الہ، الہ کیا ہے، منتفی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، ہاں وہ کہتے ہیں لا الہ کا معنی ہوگا انتفع الہ، ایک طرح سے فعل کے معنی ہو جائے گا، کس معنی میں، اس کے لیے کوئی خبر ور کی کوئی ضرورت نہیں مانتے۔ کہتے ہیں کہ وہ بنو تمیم لا یثبتونہ، اور قبیلہ بنو تمیم اس کو ثابت نہیں مانتے۔ اس عبارت کا معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اے لا یظہرون الخبر فی اللفظ، ایک معنی یہ ہے کہ اس کے خبر کو لفظوں میں ظاہر کبھی بھی، لأن الحذف عندهم واجب، اس لیے کہ ان کے نزدیک اس کی خبر کو حذف کرنا کیا ہے، ایک اس عبارت کا یہ معنی ہے۔ دوسرا معنی اب المراد انہم لا یثبتونہ اصلا لا لفظا ولا تقدیرا، یا اس عبارت کا یہ معنی ہے کہ قبیلہ بنو تمیم والے اس کی خبر کو بالکل ثابت نہیں مانتے، نہ تو لفظی طور پر اور نہ تقدیری طور پر،
نہ تو محذوف مانتے ہیں نہ ملفوظ مانتے ہیں، وہ کسی طریقے سے مانتے ہی نہیں ہے۔ فیقولون، تو اب یہ دوسری اس قول کے جو دوسرا معنی بیان کیا کہ بالکل اس کی خبر کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ فیقولون معنی قولہم لا اہل ولا مال، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ عربیوں کا یہ معنی کہ لا اہل ولا مال، کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ لہو لا اہل ولا مال، اس کے پاس نہ اہل ہے نہ معنی ہوتا ہے انتفل اہل والمال، اس کا مال بھی ختم ہو گیا اور اس کا اہل گھرانہ بھی کیا ہو گیا، تو کہتے ہیں لا اہل ولا مال۔ تو عام نحویوں کے نزدیک جو ہے موجودن خبر نکالیں گے، لا اہل موجودن ولا مالا موجود، یوں خبر نکالیں گے، اور ان کے نزدیک بھی خبر یہ نکالیں گے، لیکن ان کے نزدیک موجودن کو حذف کرنا واجب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ایک قول کے مطابق، اور دوسرے قول کے مطابق جو ہے موجودن اس کی خبر ہی نہیں ہے، بلکہ لا اہل ولا مالا کا معنی کیا ہو جائے گا؟ انتفل مالو انتفل اہل والمال، فلا یحتاج الی تقدیر خبر، تو کسی خبر کو مقدر ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وعلی التقدیرین، اور دونوں صورتوں پر، یعنی اس یظہرون کا چاہے وہ والا معنی مراد لو کہ وہ بنو تمیم والے اس کی خبر کو وجوباً حذف مانتے ہیں، یا وہ والا معنی لو کہ بالکل اس کی خبر کو مانتے ہی، دونوں صورتوں پر یحملون ما یرد خبرا فی مثل لا رجل قائم علی الصفت دون الخبر، کہ پھر اعتراض ہوا کہ جب عربی لوگ کہتے ہیں لا رجل قائم، کیا کہتے ہیں؟ لا رجل، تو حضرت پھر قائم کو یہ لوگ کیا بولتے ہیں، ہے نا؟ یہاں تو محذوف نہیں ہے، تو پہلے تو یہ کہیں گے کہ لا رجل قائمن، قائمن کو قائمن بولتے ہی نہیں، قائمن بولتے، کیا بولتے ہیں؟ اس کی صفت بنا دیتے ہیں، وہ کیا بنا دیتے ہیں؟ وہ لا رجل قائمن، مانا ہوگا کوئی مرد کھڑا نہیں ہے، کوئی مرد کھڑا، یعنی وہ مرد جو کھڑا ہے وہ موجود نہیں ہے، ان کے نزدیک یہ معنی بنے گا۔ کہتے ہیں کہ یحملون ما یریدو خبرا فی مثل لا رجل قائم علی الصفت دون الخبر، تو وہ لوگ محمول کرتے ہیں اس لفظ کو جو بطور خبر وارد ہو لا رجل قائم جیسی مثالوں میں، کس پر محمول کرتے ہیں؟ علی الصفت دون الخبر، صفت پر نہ کہ خبر پر، تو لا رجل قائم کو وہ کیا بولتے ہیں؟ لا رجل قائما بول کر کے بات ختم کر دیتے ہیں۔ اسم ما ولا المشابہتین بلیسا، اس کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صلو علی